اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ قرآن سے پہلے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو آپ کسی کتاب میں سے پڑھ کر کچھ سنا سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ ہی سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو البتہ باطل پرست شک کرتے، بلکہ یہ تو کھلی ہوئی آیات ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں سے صرف گناہگار ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں اس کے اللہ کی طرف سے خاص نشانیاں نہیں اتری ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر معجزانہ کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کو ہٹانے یا بدلنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ کیا تم ان ناموں کے لیے میرے ساتھ جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے بڑوں نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دو میں خالص اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو روئے زمین پر کسی ایک آدمی کو بھی باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ ایک وقت مقرر یعنی موت تک ان کو مہلت دیے ہوئے ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بےہودہ باتیں بنانے اور کھیل تماشے کرنے دو، یہاں تک کہ آخر کار وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ جس شخص نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ آدمی بہتری کی دعا مانگنے سے تو کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل شکستہ اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ ناشکری عذاب کی خوشخبری ہے۔ جب ہم آدمی پر اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لوگوں، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں سے پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے قصوروں سے درگزر فرماتا ہے۔ لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اے آدم اور ایک عورت ہوا سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرا دی تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں شریف وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر بات کو حضور قلب سے سنتا ہے، اس کے لیے تو ان باتوں قرآن میں کافی نصیحت ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کے ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا مکتوب لپیٹ لیا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے اول بار مخلوقات کو پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ عورت مرد زنا کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 دڑے مارو، اور اگر اللہ تعالیٰ اور روز آخر کا یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تم کو ان کے حال پر کسی طرح کا ترس و امن گیر نہ ہونا چاہیے، اور نیز ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی فصیحت کے لیے موجود رہے۔ مسلمانوں، ہم نے جو تم کو رزق طیب دے رکھا ہے اس کو بے تعمیل کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کے بندگی کا دم بھرتے ہو اس کا شکر بھی ادا کرو، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو اس کو فراغی تک مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اثر قرضہ ہی بخش دو۔
کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے کیوں کا انکار کر سکتے ہو؟ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر خرچ کریں، تم ان کو سمجھا دو کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو خرچ کرو۔ مسلمانوں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی یاری آشنائی اور نہ سفارش، اور جو راہ الہی میں نہ خرچ کر کے نعمت کی ناشکری کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں ان کو مرنے پر عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ رات دن کے رد و بدل میں سمجھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں دریافت کریں تو ان کو سمجھا دو کہ ہم ان کے پاس ہیں۔ جب کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتے ہیں، وہ مناسب ہوتا ہے تو قبول بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے حکم کو بھی مانیں اور ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر لگ جائیں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا اس کی راہ میں اپنی موت سے مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور مہربانی جو تم پر ہوگی اس مال و دولت سے جو لوگ چند روز جی کر جمع کر لیتے ہیں کہیں بہتر ہے، اور تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ، آخرکار اللہ تعالیٰ کی ہی طرف بلائے جاؤ گے۔ وہی قادر مطلق ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتل ہو اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں سے ڈرنے کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انبیاء صالحہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے طریقے کھول کھول کر تم سے بیان کرے اور تم کو انہی طریقوں پر چلائے اور تم پر بخشش کی نظر رکھے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کوئی زور و ظلم سے کسی کا مال خود گلو کرے گا تو ہم اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک آسان سی بات ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور تمہارے نام اعمال سے محو کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، اور تم کو مقام عزت میں لے جا کر جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمہارے ادیان سابق پر اس کو غالب کریں۔